بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایسی دو آیتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر انسان سچے دل کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ ان کا پڑھنے کا عادت بنا لے تو پوری زندگی میں کبھی بھی انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اللہ نے خود اس وظیفے کی قسم کھائی ہے کہ جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا اس کے گھر سے تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اگر کسی انسان پر اللہ کی جانب سے بہتری آتی ہے تو سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو ذلیل کر دینا ہے، لیکن خدا کی قسم ان دو آیتوں کے اندر چھپا ہوا راز ایسا راز ہے۔ اگر انسان صدق دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھ کر ان آیتوں کا وظیفہ کرے، ہر دن صرف 7 مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس انسان کے راستے سے تمام مشکلات کو ختم کر دے گا۔ اپنے ہاتھوں پر یہ وظیفہ کر کے آزما کر دیکھ لو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ قرآن پاک کے اندر داخل ہو جاؤ۔ قرآن پاک کے اندر ہر مشکل کا اللہ تعالیٰ نے حل رکھ دیا ہے۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر گئے تو پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو سدرۃ المنتہا، اس کے آگے کوئی مقام نہیں۔ تو جب میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تھے تو آواز آئی، ایک دروازہ کھلا ہے۔ تو میرے نبی کے ساتھ اس وقت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ جبرائیل امین فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میں نے پوری زندگی کے اندر اس دروازے کو کھلا ہوا نہیں دیکھا جو آج دیکھ رہا ہوں، اور دوسرے نمبر پر یہ جو فرشتہ نکلا ہے، یہ فرشتہ کو بھی میں نے اپنی زندگی کے اندر پہلی بار دیکھا ہے۔ تو وہ جب دو آیات وہ اپنی آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک کر اللہ کے جانب سے یہ تحفہ دیا، اس تحفے میں قرآن کی 2 آیتیں تھیں، اور ان آیتوں کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس وقت اس فرشتے نے 3 چیزیں دی تھی، ایک نماز کا تحفہ تھا، ایک امت کی شفاعت کا تحفہ تھا، اور ایک یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تھیں۔ محترم ناظرین، اس کو چھوٹا نہ سمجھیے گا، یہ پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ مجرب عمل ہے۔ اس کے عمل اندر طاقت ہے، اس کے اندر راز ہے، اس کے اندر گم ہو جاؤ، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، دنیا آپ کی ہو جائے گی۔ دنیا کے پیچھے گھوم رہے ہو جہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو وہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ملنا ہے تو اللہ سے، قرآن سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ایک دفعہ آپ محبت سے سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ محترم ناظرین، ایک روایت کے مطابق قرآن مجید میں یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، ان کے اندر سب سے زیادہ طاقت ہے۔ قرآن پاک کی آیتیں مبارکہ روزانہ شام کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، جو زیادہ طاقتور ایک دلائل ہے۔ کتاب سنت کی روشنی میں سے، علماء اکرام کی روشنی سے، تو وہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، تو یہ آپ نے اس
طرح کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ان کو 7 مرتبہ اول اور آخر میں درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعا کرنی ہے۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ سے مانگنا ہے۔ اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے اور اپنے سونے سے پہلے یہ معمول بنا لینا ہے۔ ان 2 آیتوں کے اندر اتنے راز چھپے ہوئے ہیں، جو ان 2 آیتوں کو جانتا ہے، ان پر غور کرتا ہے، ان کو پتہ ہے ان کی اہمیت کیا ہے۔ عام انسان کو ان کی اہمیت کا نہیں پتہ چل سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بدبخت ہے انسان جو یہ 2 آیتیں نہیں پڑھ کر سوتا۔ محترم ناظرین، کوئی بھی عمل کرے تو نماز کا اہتمام لازمی پڑھا کرے کبھی بھی، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا رہتا ہے۔ اس لیے دوستوں سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کیا کرے۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی محبوب نہیں، تم میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائے اور اس پر ثابت قدم رہیے۔ ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔ یہ اہل وہ لوگ ہیں، اگر ہم انہیں زمین کے اقتدار دے دے تو نماز کا نظام قائم کرے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کرے اور پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم کرے اور لوگوں کو برائی سے روکے، اور ہم سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ قرآن مجید میں 100 سے زیادہ مقام پر نماز کا ذکر آیا ہے، جس میں سے 80 مقام پر صریحاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔